اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جناب مہدی رضا صاحب کے خانوادے کے مرحومین، ان کے علاوہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مراج عظام جو ہم میں موجود نہیں، یا وہ مرحومین کے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو بھی شامل فرما کے ہدیہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو نعمت اولاد سے بھرنے کے لیے، جتنے بھی مومنین و مومنات نے دعا کی، التماس کی ہے، سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور مسلسل آپ کے سامنے جس موضوع پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ موضوع امامت ہے۔ کل عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی خصوصیت و صفت کہ جو دونوں طرف مشترک ہے وہ افضلیت امام ہے، یعنی امام کو افضل ہونا چاہیے۔ گو کہ ہمارا عقیدہ افضلیت کے باب میں ایک اور بھی ہے، لیکن فی الحال جب ہم امامت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مراد یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ امام ہے، اس زمانے میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب میں اسے افضل ہونا چاہیے۔ اچھا، ویسے تو اس کے اوپر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک عقلی دلیل عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جب بھی آپ کہیں گے کہ فلاں کو افضل ہونا چاہیے یا فلاں کو اس معاملے میں برتر ہونا چاہیے، تو اس کے پیچھے جو دلیل عقلی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے جب خلق کیا تو کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ودیعت کی ہیں، اور اس کی فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی
کسی کے پیچھے بغیر چوں چرا کے چلنے کو تیار نہیں ہوتا مگر یہ کہ یہ باور کر لے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا جناب آپ فلاں صاحب کے پیچھے چلیے، آپ سے افضل تو نہیں ہے لیکن ہاں آپ کے برابر ہیں، تو وہ تب بھی کہے گا میں برابر کے پیچھے کیوں چلوں، میرے جیسا تو ہے۔ اس کا دماغ کبھی بھی، اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اور اب اگر اسے یہ باور کرا دیا جائے، توجہ دیکھیے، فطرت فقط اتنا کہتی ہے کہ افضل کے پیچھے چلنا ہے، بہت اہمیت کی بات ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے اور اس کا کچھ الگ مطلب نکال لیتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جناب اگر فطری چیز ہے تو پھر لوگ علی کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے کیوں چل دیے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ فطرت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے افضل کے پیچھے چلنا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ افضل کے مصداق کو تعین کرنے میں آپ غلطی کر بیٹھے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اب جو پیچھے چل رہا ہے علی کے علاوہ کسی کے، آپ اس سے جا کے پوچھیں تو وہ یہ کیا کہتا نظر آئے گا؟ وہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ جناب نہیں، علی افضل نہیں ہے، کوئی اور افضل ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو اب اگر کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کے لیے اسے مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے فطری طور پر کہ وہ اسے افضل سمجھتا ہو، وگرنہ اس کے پیچھے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب ذرا میرے ساتھ ہو جائیے تاکہ میں آپ کو ایک مقام تک لے جاؤں۔ جناب امیر افضل ہیں، اس شے کو ثابت کرنے کے لیے، اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ اس حقیقت کا تعلق کچھ کتابوں کے حوالے سے بہرحال رہتا ہے تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کو اس طرف بھی متوجہ کروں۔ آیت اللہ مراشی نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے، آپ سب جو کم گئے ہوں گے انہوں نے ان کی لائبریری دیکھی ہوگی، لائبریری کے اندر ہی مرقد ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کی نسل سے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ آج تک یقیناً ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، جن کا مزار ہیں جی آگرہ میں ہے، ہندوستان میں۔ یہ ان کی 6 یا 7ویں پشت سے بنتے ہیں۔ آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ مراشی نجفی نے شہید ثالث کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احقاق الحق۔ کیا نام ہے جی؟ احقاق الحق۔ یہ کتاب انہوں نے مکتب تشیع کے عقائد کے دفاع میں لکھی تھی، احقاق الحق، اور بعض لوگوں کے مطابق یہی کتاب ان کی شہادت کا بھی سبب بنی۔ پرانی تختی جس کو ہم کہتے ہیں قدیم، جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، بڑے سائز کی کتاب، وہ 1 جلد میں ہے۔ پریشان تو نہیں حضرات؟ یہ میں ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر یہ میں نے خد و خال واضح نہ کیے تو بات آئی گئی ہو جائے گی۔ بڑے سائز کی 1 جلد کی کتاب تھی۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے اس میں جو بحث امامت ہے، پوری کتاب میں جو بحث امامت ہے، اس بحث امامت کے کوئی لگ بھگ 150 پونے 200 صفحات کے اوپر حاشیہ لکھا تھا۔ 150 پونے 200 صفحات پر حاشیہ لکھا تھا۔ وہ حاشیہ ان کی زندگی میں تو تعلیقات کے نام سے شائع ہوا، لیکن اب ان کے فرزند جو اس وقت موجودہ لائبریری کے مدیر بھی ہیں،
انہوں نے اس تعلیقے کو الگ سے شائع کرنا شروع کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے موسوعۃ الامامہ۔ موسوعہ کہتے ہیں عربی میں انسائکلوپیڈیا کو، دائرۃ المعارف تو جو ہے۔ اور طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ اس پوری کتاب میں ایک بھی روایت مکتب تشیع کی نہیں ہے، ایک بھی روایت مکتب تشیع سے نقل نہیں کی گئی۔ ابھی تک 30 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی ہو رہی ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ 30 جلدیں شائع ہو چکی ہوں، اور کم سے کم جلد کی جو ضخامت ہے وہ 500 صفحات ہے، بعض 800 صفحے کی بھی ہیں، کم سے کم 500 صفحات ضخامت ہے۔ 30 جلدیں شائع، اور یہ کتنے صفحات کا تعلیقہ ہے جی؟ 150 سے 250 صفحات کا تعلیقہ۔ اچھا، طریقہ کار کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کتب اہل سنت سے، توجہ، کتب اہل سنت سے۔ اب سارے فضائل، آپ کتاب اٹھا لیجئے، اب پہلی جلد سے پڑھنا شروع کیے، پہلے آیات کی بحث ہے، پھر روایات کی بحث ہے، پھر دیگر ابحاث ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں۔ ابھی صرف 30 جلدیں چھپی ہیں، ہمارے یہاں کی ابھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک انسان پریشان ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ پیغمبر نے علی اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنے زیادہ فضائل اہل بیت کے بیان کیے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ آج کل ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بس اہل بیت کی سیرت بیان کریں، اس پہ ہم چلیں، آپ فضائل اہل بیت بیان نہ کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2-4 نعرے لگ جائیں گے بس۔ یہ 2-4 نعرے لگانے کی بات نہیں ہے حضور، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک امت اس نقطے پر نہیں آئی جس نقطے پہ لانے کے لیے پیغمبر نے علی کے فضائل بیان کیے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیے، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کے پاس کوئی فالتو وقت تھا کہ وہ جو اتنی روایت بیان کرنا؟ اگر ہمارے یہاں کی کتاب الکافی، ہمارے یہاں مکتب کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، الکافی کی کتاب حجت اٹھائیے، جس کے اندر خدا کی حجتوں کا تذکرہ ہے، سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا باب ہے یہ الکافی کا، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے اس میں کیا بیان کیا ہے، سب فضائل ہیں، فضیلتیں، بسار درجات اٹھا لیجئے، اس کے علاوہ دیگر کتنی کتابیں ہیں جو فضائل اہل بیت میں۔ ذرا تصور کیجئے کیوں بیان کر رہے ہیں امام، کیوں بیان کر رہے ہیں پیغمبر اکرامی اسلام؟ اس لیے تاکہ میرے بعد امت کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ افضل کون ہے۔ اس لیے پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، ٹھیک ہے جی، کیا کرتے ہیں پیغمبر؟ پیغمبر آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیات کی تلاوت کرنا پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ نہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ آیات نہ پڑھیں، توجہ فرمائیں، تو آپ آگے سے یہی جواب دیں گے کہ بھائی پیغمبر اگر آیتیں نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن کیا ہے؟ بھائی واضح نہیں ہو رہی بات شاید۔ تو جیسے پیغمبر پہ لازم ہے کہ آیات قرآن کی تلاوت کر کے واضح کریں آیات کیا ہیں، ویسے ہی پیغمبر پہ لازم ہے کہ علی کے فضائل پڑھ کر ہمیں بتائیں میرے بعد کس کے دروازے پر تم نے پہنچنا ہے۔ اور اب کتنے ہی عجیب لوگ ہوں وہ جو کہیں جناب کہ پیغمبر تو کسی کو بنا کر نہیں گئے، ایسے ہی چلے گئے۔ کتنے عجیب ہوں وہ
یعنی جتنا عقل مند آپ خود کو سمجھتے ہیں اتنا پیغمبر کو نہیں سمجھتے. پریشان تو نہیں حضرات؟ جتنی عقل فہم آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حامل ہوں، اتنا تو کم از کم پیغمبر کو بھی سمجھیں. نہیں، بات نہیں پہنچی شاید. چلیے اگر نہیں پہنچی ہے تو اب پھر مجھے دوسری طرف سے آنا پڑے گا، اور پھر میں اگر کھول کے بات بیان کروں گا تو مجھ سے کوئی گلہ بھی نہ کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیے توجہ چاہوں گا، بڑے علمی ماحول میں ہم بات کرنے کے عادی ہیں اور وہی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر دنیا سے بغیر کسی کو معین کیے چلے گئے. پہلا سوال تو یہی کہ پھر اتنے علی کے فضائل کیوں پڑھے؟ ہر معاملے میں علی کو آگے کیوں رکھا؟ اگر کسی اور ہی کو آنا تھا تو پھر علی کے بار بار فضائل کیوں بیان کیے؟ یہاں تک کہ احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں واحد علی ہیں کہ جن کی شان میں سب سے زیادہ صحیح اور حسن روایتیں آئی ہیں. سب سے زیادہ علی کی شان میں آئی ہیں. تو کیوں اتنے فضائل پڑھتے رہے؟ یہ اپنی جگہ پہ سوال ہے، لیکن چلیے ہم اس سے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں. پریشان نہیں ہونا حضرات نے. پیغمبر تو کسی کو بنا کر نہیں گئے، چلے ٹھیک ہے مان لیا 2 لمحے کے لیے. جب خلیفہ اول ابو بکر ابن ابی قحافہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ جاتے ہوئے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کو اپنا قائم مقام بنا گئے. اور جب خلیفہ ثانی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت وہ 6 رکنی شورا بنا گئے کہ ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے یعنی ان 2 افراد نے کیوں اپنے بعد کسی کو معین کیا؟ فقط مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ پیغمبر نے جب کسی کو معین نہیں کیا تھا تو ان 2 حضرات نے اپنے بعد کیوں کسی کو معین کیا؟ یہاں تک روایات میں ملتا ہے، بخاری یا مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے عبداللہ ابن عمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا جا کر اپنے بابا کو میرا پیغام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے بعد اس امت کو ریوڑ کی طرح چھوڑ کے نہ جائیں، کسی غڈریے کو معین کریں. بھائی توجہ نہیں ہے حضرات کی؟ کسی کو معین کر کے جائیں، ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ کر نہ جائیں. اب سوال، ان دونوں ہستیوں نے کیوں اپنے بعد کسی کو معین کرنا ضروری سمجھا؟ تو اس کے سوا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے امت کا شرازہ نہ بکھرے. تو اگر بعد میں امت کا شرازہ بکھرنے کا خدشہ تھا تو پیغمبر کے بعد تو زیادہ تھا. اور اگلی بات میں اور کہہ دوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے امت محمدیہ کے اوپر رحم کھاتے ہوئے یہ کام کیا کہ کسی کو معین کر کے جائیں، یعنی ان کو امت کا بڑا پاس تھا، یہ امت کو بہت لحاظ پاس سے دیکھتے تھے، تو بس پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو رسول سے زیادہ امت کی فکر تھی. اللہ، یعنی
جتنی فکر رسول کو ہونی چاہیے اس سے زیادہ فکر اصحاب رسول کو ہے امت کی۔ قرآن نے کسی صحابی کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم نہیں کہا، قرآن نے پیغمبر کو کہا ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری لاحق ہو جائے اور اچانک سے آپ کو کہیں جانا پڑے تو آپ اپنی متعلقہ اشیاء کو بغیر کسی محافظ کے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ جو بڑے بڑے پیپل کے درختوں کے نیچے بعض اوقات کو بال کاٹنے والے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کرسی رکھی، چند پتھر لگائے، اس کے اوپر ایک آئینہ رکھ لیا، دو چار کینچیاں، دو چار جو ان کے آلات ہوتے ہیں وہ رکھے، اور وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ بالفرض اگر اسے کوئی فون آئے اور فون پہ کہا جائے بھائی شدید ایمرجنسی ہے اور ذرا دیر نہ لگانا، فوراً نکلو، تو وہ بھی جاتے ہوئے کسی کو معین کر کے جائے گا کہ بھائی ذرا دھیان رکھنا، جبکہ اسے معلوم ہے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر چوری ہو جائے تو دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اسے معلوم ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میں دوبارہ حاصل نہ کر سکتا ہوں۔ تو ایک عام آدمی کی عقل کا تو یہ مقام ہے کہ وہ دوبارہ حاصل ہو جانے والی چیزوں پہ بھی بغیر محافظ کے نہیں جاتا، تو وہ پیغمبر جو جانتا ہے میرے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ وہ پیغمبر جو جانتا ہے یہ بات جو یہاں آ کر رکی ہے یہ فقط میری محنت تھوڑی ہے، یہ تو آدم سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہ پیغمبر بغیر کسی محافظ کا بندوبست کیے چلا جائے؟ کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ لیکن یہ آپ جملہ اسی سے کہہ سکتے ہیں جو عقل کو حجت مانتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عجیب نہیں ہے؟ یعنی آپ کے پیغمبر کو کوئی فکر ہی نہیں تھی اپنی امت کی۔ بعض لوگوں نے یہاں پر پریشان نہیں ہے حضرات، بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ جناب میں بڑی اچھی تربیت کر چکا ہوں اور اب اس تربیت کے بعد ضرورت نہیں ہے، تو مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ جو پیغمبر نے تربیت کی تھی یہ فقط 3.25 سال کے بعد ہی کیوں خراب ہو گئی؟ یہ کیوں بھائی؟ جو پیغمبر ابھی تو پیغمبر کے ہاتھوں کے پرورش، بقول آپ کے پرورش یافتہ موجود ہیں، تو پیغمبر کی سنت پہ چلتے ہوئے سب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کسی کو معین نہیں کریں گے۔ امت اس قدر عقلی بالیدگی پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لے، لیکن ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ اگلی بات بھی سن لیں، تاریخی طور پہ جس قدر مصیبت، توجہ ہے، جس قدر مصیبت پیغمبر کے فوراً جانے کے بعد ہوئی ہے وہ ان مصیبتوں سے کئی زیادہ ہے جو بعد میں ہوئی ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہے۔ میری یہ چونکہ عادت نہیں ہے کہ میں کوئی تاریخی موضوع چھیڑ کے بیٹھوں، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن آپ یقیناً مجھ سے زیادہ تاریخ سے آشنا ہے، آپ جا کر اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ ایک دوسرے کو رسول کے پرورش یافتہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ اس لیے
ہم نے صاف طور پہ کہا، توجہ ہے، ہم نے واضح طور پہ کہا دیکھو بھائی امام کی جو خصوصیات ہے نا وہ کوئی جسم میں لگا ہوا عضو نہیں ہے کہ دیکھ کے پہچان لو. ہم نے کہا معصوم ہو، توجہ ہے، علم لدنی کا مالک ہو، افضل ہو. اب کون معصوم ہے کون نہیں یہ کون جانے؟ بھئی آپ کے درمیان میں سے کوئی چلتا ہوا چلا جائے اور آپ سے کہے کہ بتاؤ بھئی یہ معصوم ہے یا نہیں، تو دیکھ کے کون بتائے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہ ہاں یا نہ، نہیں ہو سکتی، دیکھ کے نہیں بتا سکتے. تو معصوم کو فقط وہی جان سکتا ہے جو خود معصوم ہو. یا وہ جس نے اسے عصمت عطا کی ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہم انسانوں کے بنائے ہوئے پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اللہ خود معین کرے کہ بعد پیغمبر کون وصی رسول ہوگا، تاکہ اس میں ان صفات کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے. اور جب اللہ کسی کو معین کرے، توجہ چاہوں گا، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نا. چلیے رک جائیں، میں ایک اور بات کرتا ہوں. ہمارے پاس دو آپشنز آ جائیں، دو، ایک یہ کہ انسان معین کریں اور ایک یہ ہے کہ خدا معین کرے. مجھے بتائیے عقلی طور پر ان دونوں آپشنز میں سے بہتر کون سا ہے؟ کیوں؟ ساتھ میں یہ بھی تو بتائیں. کیونکہ خدا جب معین کرے گا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اختلاف نہیں ہوگا. بھئی کبھی آپ نے یہ سنا کہ رسول سے پہلے کسی زمانے میں لوگوں نے کہا ہو کہ بہت عرصہ بیت گیا، کئی برس بیت گئے، ہم نے کوئی نبی نہیں دیکھا، چلو اپنے میں سے کسی کو بنا لیتے ہیں. کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. کیوں نہیں دیکھا؟ بتائیے کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کیونکہ نبی معصوم ہونا چاہیے، خدا سے رابطے میں ہونا چاہیے، وہی حاصل کرنے والا ہونا چاہیے. اب یہ صفات انسانوں کو کیسے پتہ چلیں گی؟ کیسے معلوم ہوگا انسانوں کو؟ اچھا نہیں، ابھی بھی بات شاید واضح نہیں ہو رہی ہے. چلیے ہم ایک اور آپشن دیتے ہیں. حضور والا مسلمان اس وقت جس مصیبت کی چکی میں پس رہے ہیں، اس سے انہیں نجات دینے کے لیے ایک شخصیت کا انتظار ہو رہا ہے. سبھی کر رہے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہوئے اس کی بحث نہیں، منتظر سارے ہیں. کوئی ایک نجات دہندہ آئے، پیغمبر نے کہا ہے وہ آئے گا، اور کیونکہ صادق نے کہا ہے کہ آئے گا، اس لیے سب انتظار کر رہے ہیں. معلوم ہوا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ کر ہمیں مصیبتوں سے نجات دے گا، وہ ہمارا منجی ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہی ہے چھوڑیے انتظار کو، سب ممالک اکٹھے ہو جائیں مسلمان اور کہیں جی آج سے یہ فلاں صاحب ہمارے مہدی زمان ہیں. کر لیں؟ کائے نہیں کرتے؟ کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے. بھئی کر لیجئے، مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی. نہیں یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا یہ تو خدا ہی کرے گا. جب 12ویں منزل پہ خدا کے منتظر ہیں تو پہلی منزل پہ یہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اسی وقت یہ کر لیتے، اس وقت یہ کیوں نہ کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ معلوم ہوا پہلی خشت ٹیڑھی رکھی گئی. اب سریا تک اس دیوار نے کج ہی جانا ہے. توجہ فرمائیں.
حضور خدا کے کام خدا کو کرنے دیجئے۔ ہمارا مسلمانوں کا جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم خدا کے کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کسی کو جنت جہنم بھیجنا ہے کہ نہیں، کوئی نجات پائے گا یا نہیں، یہ سارے معاملات کیا ہیں جی؟ مسلمانوں نے کہا خدا کے ہاتھ میں کیا دینے، ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ عجیب ہے، آج تک یہ ہوتا آیا کہ خدا کہتا تھا میں بنا رہا ہوں تم مانو، مسلمانوں نے کہا نہیں اے خدا ہم بنا رہے ہیں اب تو مان۔ اسی لیے ہمارے ہاں پریشان نہیں ہیں حضرات، ہمارے ہاں روایات میں زیارات میں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ جس نے خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنایا اس نے اصل میں شرک کیا۔ واضح ہے، 2 + 2 کی طرح ہے، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے میرا بنایا ہوا، انسان کہہ رہا ہے نہیں تیرے مقابل پہ میں اپنا بناؤں گا، تو شرک اور کہتے کس کو ہیں؟ اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ کس چڑیا کا نام شرک ہے؟ یہ جو دنیا ہم پر آ کر فتوے لگاتی ہے کہ یہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ یہ مشرک ہیں، ہمارے شرک کو بعد میں تلاشیے گا، آپ کے تو اصول کی پہلی اینٹ ہی شرک پر رکھی گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا لے کر آئیں گے؟ اور اگر خدا نے، اور توجہ چاہوں گا، اور اگر خدا نہیں بناتا نعوذ باللہ تو جانتے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو منزل قرب پر فائز کرے۔ بے توجہ ہے؟ اب بحث یہ کلامی ہے، لیکن اگر میں نے اس کو اسی عنوان سے چھیڑ دیا جس عنوان سے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ پھر یہاں سے جب میں باہر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے مولانا کی آدھی تقریر کیا تھی سمجھ نہیں آئی۔ توجہ ہے ذات کی؟ میں مثال سے واضح کروں گا، توجہ فرمائیں۔ مثلا کوئی صاحب مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلائیں، مثلا زیدی صاحب نے اپنے گھر پہ مجھے دعوت دے دی، توجہ ہے؟ میں لاہور میں نیا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا گھر کہاں ہے۔ اب اگر زیدی صاحب واقعاً، اور یقیناً ایسا ہی ہے، اگر واقعاً مجھے گھر دعوت دے کر دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے دسترخوان سے فیضیاب کرنے میں مکمل طور پہ پرخلوص ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں خود سے نہیں پہنچ پاؤں گا، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دعوت بھی دیں اور ساتھ میں گھر تک پہنچانے کا کوئی بندوبست بھی کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو شاید میں تو اپنے تعلق کی بنا پہ کہہ دوں کہ نہیں ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن جس کو بھی بتاؤں گا وہ یہ ضرور کہے گا میاں وہ آپ کو بلانا چاہتے ہی نہیں تھے، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس ایسے ہی کہہ دیا کہ آ جانا مجھ سے ملنے کے لیے، دسترخوان پہ بیٹھیں گے۔ لیکن اگر واقعاً وہ یہ چاہتے ہوتے تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیجتے، آپ کو اپنے گھر تک بلانے کا بندوبست کرتے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے کمال تک پہنچیں۔ اب
اگر خدا نے فقط کام کمال چاہتا ہوں لیکن بندوبست نہیں کیا تو کون یقین کرے گا؟ کون یقین کرے گا کہ خدا یہ چاہتا ہے؟ اگر خدا چاہتا ہے میں اس کا قرب حاصل کروں، قرب اس وقت حاصل ہوگا جب کمال پہ پہنچوں گا، کمال جب حاصل ہوگا جب نقص گھٹے گا۔ تو پھر ضروری ہے کہ کوئی ایسی راہ معین کرے کہ جس پہ چلتے چلتے میں اس مقام تک پہنچوں جہاں مجھے قرب الہی نصیب ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر نے بحکم خدا اس راہ کو معین کیا۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ یا سیدھی راہ دکھا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں آپ سے پوچھوں سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ منطقی تعریف جانتے ہیں سیدھی راہ کی کیا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین فاصلہ۔ توجہ فرمائیں، دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین فاصلہ، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، یعنی نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے۔ اب جب آپ صراط کہہ دیں گے، راستہ کہہ دیں گے، تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ کوئی نقطہ آغاز ہوگا، کوئی نقطہ انجام ہوگا۔ اب نقطہ آغاز کیا ہے؟ انسان۔ نقطہ اختتام کیا ہے؟ پروردگار۔ جو ان کو آپس میں جوڑے وہ ہے صراط مستقیم۔ اب پیغمبر نے کہا علی هو الصراط المستقیم۔ بندے کو خالق سے ملانے کے مختصر ترین راستے کے مصداق اتم کو علی کہتے ہیں۔ زبان شریعت میں اسے امام کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا مولا صراط کیا ہے؟ کہا صراط جو ہے وہ دو ہیں، الصراطان دو ہیں، دو راستے ہیں۔ کہا یہ دو راستے کون سے ہیں؟ کہا ایک دنیا میں ہے ایک آخرت میں ہے۔ جو دنیا والی راہ پر قائم رہا وہی قیامت والی راہ پر قائم رہے گا۔ کہا مولا دنیا والی راہ کون سی ہے؟ کہا ہر زمانے میں خدا نے جس امام کو رکھا ہے جو اس پر قائم رہا وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ صراط مستقیم خدا سے جوڑنا ہے، خدا ایسی راہ کا تعارف ہی نہ کرائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خدا ایسی راہ کا تعارف ہی نہ کرائے تو میں کہاں جاؤں؟ بھئی میں تو قیامت کے دن بارگاہ خدا میں عدل الہی پہ سوال اٹھا دوں گا، اے خدا یہ کیا بات ہوئی؟ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کہاں ڈھونڈوں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈھونڈے، لیکن جب ان کو دیکھا تو معاملہ گڑبڑ۔ ان کو دیکھ کے مجھے نہیں لگا کہ وہ تجھ تک پہنچائیں گے، انہیں دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ جا انتہا ہوگی وہ تجھ پہ ہوگی۔ میں بحث کر رہا تھا نا افضلیت کی، اس کے اوپر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہے، توجہ۔ لیکن اب ادھر سے افضلیت اور ادھر سے جو بحث چل رہی ہے ان دونوں کو ملا کر ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مثال میں نے شاید پہلے بھی دی ہو، لیکن مجھے بذات خود یہ اتنی پسند ہے کہ جب بھی یہ آ جاتی ہے تو میں اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ حضور توجہ چاہوں گا، میں نے کراچی کا سفر اختیار کرنا ہے تو میں یا جہاز سے جاؤں گا
یا گاڑی سے جاؤں گا، توجہ ہے نا، کوئی نہ کوئی سواری اختیار کروں گا۔ مثلاً میں جہاز میں بیٹھا اور جہاز ایئرپورٹ پہنچا، اور ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے کہا کہ لائیے بھائی مجھے بورڈنگ کارڈ دیجئے، میرا سامان چلا گیا بورڈنگ کارڈ لے کر، اور اب میں پہنچا ویٹنگ روم سے نکل کے جہاز میں بیٹھا، میں نے اپنی بیلٹ کس لی اور اعلان ہو گیا کہ کچھ دیر کے بعد، مثلاً 2 گھنٹے کے بعد ہم کراچی ایئرپورٹ پہ جا کے لینڈ کر جائیں گے، 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے۔ ہوا یہ کہ جہاز جیسے ہی 20,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچا تو آگے جو بیٹھا تھا کارپٹ میں کیپٹن، اس نے وہاں سے مائک پر کہا، اے لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اے لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر جہاز صحیح چلاؤں تو بیٹھے رہنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے آ کر سکھانا۔ اب وہ جو 200 سواری سوار ہوگی اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہ کہے تو اتنا تو کہنے کا حق بنتا ہے، بھائی جب چلانا آتا نہیں تھا تو آ کر بیٹھے کیوں تھے؟ کیوں بیٹھے آ کر؟ توجہ ہے؟ اب 2 ہی طریقے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں میں بہت اس مثال میں، اب 2 ہی چیزیں ہیں۔ اگر واقعاً کمپنی نے اسے بٹھایا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ نکلتا، معلوم ہوا بیچ میں کسی نے خرابی کی ہے۔ کیونکہ کمپنی یہ رسک نہیں لے سکتی، کمپنی یہ رسک نہیں لے سکتی۔ لیکن یہ پاکستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے ذات کی، وہ نہیں لے سکتی یہ رسک۔ کیوں؟ پورے کی پوری ساخت داؤ پہ لگ جائے گی۔ خدا کسی شخص کی وجہ سے اپنے دین کی ساخت داؤ پہ لگائے؟ اپنے انبیاء کی محنتوں کو داؤ پہ لگائے؟ یہ آپ تو تصور کر سکتے ہیں، حکیم علی الاطلاق سے یہ پرے ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور اگر توجہ فرمائیں حضرات، اور اگر عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کسی کو معین کرے، توجہ ہے، عقل یہ کہتی ہے خدا کسی کو معین کرے، تو بس ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ خدا نے کس کو معین کیا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا نے کسی کو معین کیا ہے، پھر اگلے معاملے سب طے ہیں، پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، معصوم ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، سیدھا رہے گا ٹیڑھا ہو جائے گا، نہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ خدا نے معین کیا ہے تو بس پھر سب ٹھیک ہے۔ پیغمبر کے ذریعے سے معین کروایا ہے، پیغمبر نے معین نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ، اچھا آپ رک جائیں، یہاں ایک بحث ہے۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ کہنا کہ پیغمبر کچھ بیان کر کے نہ گئے، کسی کو معین کر کے نہ گئے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ پرانے لوگ تو اس کے اوپر ڈٹے رہے، لیکن بعد والوں نے سوچا نہیں بھائی اس کا دفاع مشکل ہے، لوگ عقل مند ہوتے جا رہے ہیں، ابھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پیغمبر نے معین کیا ہے، اور معین کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزوں کا سہارا لیا، کچھ فقہی مسائل کا، توجہ ہے، مثلا سہارا لیا گیا کہ بھائی پیغمبر کے مصلی پہ اگر نماز پڑھا دی جائے تو یہ بھی ایک نص ہے۔ وہ لوگ
جو کئی سو سال تک کہتے آ رہے تھے کہ پیغمبر کسی کو معین کر کے نہیں گئے، آپ لوگوں کے ایسے تابڑ توڑ حملوں کے بعد انہوں نے کہا قدم پیچھے لو، ایسے دال نہ گلے گی۔ گئے پیغمبر معین کر کے گئے۔ اچھا گئے معین کر کے، توجہ فرما رہے ہیں، عجیب نہیں ہے؟ خدا کی قسم، جس فقہ میں حکم یہ ہو کہ نماز کوئی بھی پڑھا لے فرق نہیں پڑتا، فاسق ہو فاجر ہو، اب میں اگلے جملے نہیں بولتا، جہاں یہ حکم ہو، وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا تھا پشاور جانے کے لیے۔ تو جب پشاور آپ سفر اختیار کریں تو جہاں پہ بھی نماز کا وقت آتا ہے تو گاڑی ضرور رک جاتی ہے، اور گاڑی رک گئی۔ اب گاڑی جب رکی بالکل روڈ پہ روک لی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جگہ ہو، وہیں روک لی انہوں نے سائڈ پہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کس کو آگے بلائیں، تو مقیاس یہ طے پایا کہ داڑھی کس کی لمبی ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، کس کی داڑھی لمبی ہے۔ جیسے ہی ایک کے اوپر نظر انتخاب پڑی، اس کو پشتو میں کہا مخکشا، آگے آ جاؤ۔ نہ یہ دیکھا کہ اس کی قرات درست ہے یا نہیں، نہ یہ دیکھا یہ عادل ہے یا نہیں، نہ اس کا کچھ نہیں دیکھا۔ تو جہاں حکم یہ ہو کہ جو ہو فاسق فاجر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، اس دلیل سے آپ کسی کی خلافت کو اگر ثابت کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اس دلیل سے خلافت ثابت کرے اس خلافت کے اندر سے ہمیں کیا ملے گا۔ کیسے آپ اس سے دلیل رکھ سکتے ہیں، اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، عجیب، آپ نے وہ سنا ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، وقت تو گزر رہا ہے تیزی سے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ پیغمبر آئے مسجد میں اور دیکھا کہ بھائی اب تو سارے لوگوں نے مسجد کو اماجگاہ بنا لیا ہے، سب کے دروازے مسجد میں۔ اب پیغمبر آئے، پیغمبر کو برا لگا، لیکن پیغمبر نے کچھ کہا نہیں۔ اگلے دن آئے، سب کو اکٹھا کیا، کہا سب کے دروازے بند ہوں گے سوائے میرے اور علی کے۔ اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو روایات میں ہے، میں ممبر پہ ہوں، ورنہ بیان کر بھی دوں گا تو گھر تک تکلیف ہوگی کہ میں نے کیوں کہے آپ کے سامنے لفظ جو پیغمبر کو اس وقت کہا لوگوں نے، وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن سن لیں جملہ۔ لوگ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے اپنا کھلا رکھتے، یہ علی کا کاہے کھلا رکھا ہے؟ اب وہ پیغمبر جو گلاب سیرت تھا اس کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، اور اس نے کہا سنو مسلمانوں، نہ میں نے علی کا دروازہ کھولا ہے نہ تمہارا بند کیا ہے، یہ اللہ ہے جس نے علی کا دروازہ کھولا ہے، اور اللہ ہے جس نے تمہارے دروازے بند کیا ہے۔ یہ اللہ ہے، میں نے نہیں کیے، توجہ ہے حضرات کی۔ لیکن اب سنیے عقیدت کے کرشمے، اس حدیث کے مقابل یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے جو کسی ایسے مقام پر ہو سکتا ہے جہاں مجلس میں آنے والوں کے چہرے دیکھ کر انہیں بٹھایا جائے۔ وہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، کیوں؟ یہ ایک پورا موضوع ہے شاید 10 15 20 دن کا، کہ ان احادیث پہ گفتگو کی جائے جو پیغمبر نے تو اہل بیت کی شان میں بیان کی تھی،
لیکن ان کو 180 ڈگری پہ موڑا گیا. یہ 2-4 نہیں ہیں، بہت ہیں الا ماشاء اللہ. یہ الگ موضوع رہا. کبھی موقع ہوا، محل ہوا، ماحول ہوا، اس کے حساب سے. لیکن اب ذرا میں بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. انہی مواقع میں سے ایک موقع آپ سنیے. ہوا یہ کہ بعض کتب احادیث میں یہ روایت آئی کہ جب پیغمبر نے سب دروازے بند کر دیے، پریشان تو نہیں ہے، سب دروازے بند کر دیے، تو کہا گیا کسی کی طرف سے کہ پیغمبر مجھے ایک روشن دان چھوڑ دیجئے. اب مسجد کے اندر روشن دان کیوں رکھا گیا، ابھی اس پہ بحث نہیں کرتا میں، اس پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن نہیں کرتے. ان کا روشن دان میرا چھوڑ دیجئے. ہماری روایتوں کے مطابق تو پیغمبر نے کہا نہیں، روشن دان بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ کسی کا روشن دان کھلا چھوڑ دیا گیا. پریشان ہے؟ روشن دان کھلا چھوڑ دیا گیا. جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کرنے کے بعد جملہ لکھا کہ یہ حدیث جن کا روشن دان کھلا چھوڑا تھا ان کی خلافت پر دلیل ہے. میں حیران ہوتا ہوں روشن دان تو دلیل بنے، دروازہ دلیل نہ بنے. روشن دان دلیل بنے، دروازہ نہ بنے. عجیب ہے نا. لیکن ہم نے کہا نہیں، رک جائیے اور آگے چلتے ہیں. ایک نماز اور ایک روشن دان دلیل بن جائے، اور جب غدیر میں پیغمبر میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک جان میں جان ہے کہتا رہوں گا اپنی غلطی درست کیجئے. حدیث غدیر جو کہ متواتر الفاظ کے ساتھ پہلے دن شاید یا دوسرے دن میں نے بتایا، وہ تو وہی ہے من کنت مولا فہذا، لیکن یہ پوری حدیث نہیں ہے. ہم نے پوری حدیث نقل نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. حدیث جب بھی نقل کیجئے پوری کیجئے. گو کہ پیغمبر نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن خطبے کو چھوڑیے، فی الحال فقط حدیث غدیر کو اٹھانا ہے تو پیغمبر نے یہیں سے شروع نہیں کیا تھا. پیغمبر نے تو شروع کیا یہاں سے، اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں. اور پیغمبر نے کہا کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قالوا بلا، ایسا ہی ہے. اب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر نے بتا دیا جن معنوں میں اللہ مولا ان معنوں میں علی مولا. چھوڑیں آپ اس معنی کو کہ جن معنی میں رسول مولا ان معنی میں علی مولا، نہیں، جن معنی میں اللہ مولا ان معنی میں رسول مولا ان معنی میں علی مولا. فرق یہ ہے، توجہ ہے، فرق یہ ہے کہ مولا کو بس مولا ہی مولا بنا سکتا ہے. مولا خدا کے سوا نہ کوئی تھا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. ہم نے بس اللہ کو مولا مانا ہے، اور جب اللہ کو مولا مانا ہے تو اب اللہ جسے مولا کہے وہی مولا ہے. اللہ جسے مولا کہے بس وہ مولا ہے. پیغمبر نے بنایا علی کو مولا، غلطی ہے، یہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے. پیغمبر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مولا بنائے.
پیغمبر خدا کے انتخاب کا تعارف کرا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ تو غدیر، توجہ ہے حضرات کی، جملہ کہہ دوں آج کی مجلس کا، یہ تورک سمجھ کے رکھیے گا۔ غدیر کی کل داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ غدیر میں مولا کے کہنے پر مولا نے مولا کو مولا بنایا ہے۔ میرے برادر نے نعرہ لگایا، اس میں ایک مسئلہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا مولا، رسول کا مولا۔ اگر یہ کہا اس لیے ہے کہ انہوں نے بنایا ہے تو درست، ورنہ اللہ کا کوئی مولا نہیں ہے، رسول کا بھی کوئی مولا سوائے اللہ کے نہیں ہے، اور علی کا بھی ان دو کے سوا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ معاملہ درست رکھیں۔ مشکل وہاں ہوتی ہے جب آپ نیچے سے شروع کریں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ خاموش ہو گئے، اب میں بول رہا ہوں۔ مشکل وہاں شروع ہوتی ہے جب آپ نیچے سے شروع کریں، علی رسول اللہ، نہیں، یہاں سے شروع نہیں کرنا۔ جب ولایت کی بات آئے گی تو شروع اللہ سے ہوگا، اور جب آپ یہ کہہ لیں گے اللہ رسول علی، تو اب جو نتیجہ نکلے گا وہ ہوگا جو آپ کہتے ہیں۔ اللہ مولا ہے تو اگر اللہ کو مولا مانا ہے تو رسول کو مولا ماننا ہوگا، اور رسول کو اگر مولا مانا ہے تو رسول نے کہا علی مولا ہے تو علی کو مولا ماننا ہوگا۔ تو اب اگر کوئی کہے کون ہے جس نے رسول اور اللہ کو مولا مانا ہے، تو میرے پاس کسوٹی یہ ہے کہ جو علی کو مولا مانتا ہے اس نے ہی محمد کو مولا مانا ہے، اس نے ہی اللہ کو مولا مانا۔ وہ بعض لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں علی کو مولا کہہ لیجئے، ابھی معنی کی بحث نہیں کرتے، کہہ لیجئے، لیکن علی کے ساتھ باقی سارے بھی مولا ہیں، باقی سارے بھی مولا ہیں۔ توجہ ہے، باقی سارے بھی مولا ہیں۔ اب بس وقت یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، یہ بات پوری کر لوں۔ باقی سارے بھی مولا ہیں، سب مولا ہیں، سب کو مولا کہیے۔ حضور آپ کہہ لیجئے، پیغمبر نے تو نہیں کہا بھئی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہہ لیجئے، پیغمبر نے تو کسی اور کو سوائے علی کے مولا نہیں کہا۔ اور اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے کہا بنا لو جس کے شان میں جو حدیث بنانی ہے، لیکن پہلی 4 صدیوں تک کسی کی عقل میں بھی خطور نہیں کیا کہ اس حدیث میں علی کو نکال کے کسی اور کا نام ڈالیں۔ بھائی نہیں بات پہنچی؟ بھائی دیکھیے، ہر حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت حدیث ہیں، میں ابھی ایک آدھ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر بھی دی، بات میں کتنی حدیث ہیں، بس نام نکالا، دوسرا نام فٹ ہو گیا۔ کسی کی عقل میں بھی خطور نہیں کیا کہ یہاں علی کی جگہ کسی اور کا نام رکھ دیں، کہ جاؤ تم جو کر سکتے ہو کرو، آخر کار میں نے بھی تو دنیا کو بتانا ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ یہاں تمہیں 10 برد کی گنجائش نہیں ملے گی۔ اور آپ یقین کر لیں اگر یہی الفاظ پیغمبر کی زبان سے، وہ تو نہیں نکلنے تھے بہرحال، لیکن اگر یہ کسی اور کے لیے نکلتے، زمین و آسمان کے قلابے مل جاتے۔
زمین و آسمان کے قلابے مل جاتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ یہاں مولا بے معنی اولا ہے. پوری کوشش ہوتی، لیکن کیا کریں، بڑوں کو عقل نہیں آئی، چھوٹے رو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ فرما لی حضرات نے؟ بس گفتگو روک رہا ہوں. اگر صحیح اس دروازے پہ پہنچ جائیں کہ جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، جس کو آپ باب اللہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، جسے آپ باب اللہ کہتے ہیں، اگر اس دروازے پہ پہنچتے تو امت اسلامیہ کبھی اپنے مرکز سے نہ ہٹتی. ابھی کل اگر موقع ہوا، اب آخری دن ہے کل تو گفتگو کا، عرض کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو 50 سال میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ حسین جو رسول کے سینے پہ سوار ہوتا تھا، اس کے سینے پہ شمر جیسا لعین سوار تھا. خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے. کربلا میں حسین نے آخری وقت، رخصت کے وقت، زینب سے کہا، بہنا کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ بھیا پھٹے لباس کا کیا کریں گے؟ کہ میں جانتا ہوں اتنے شقی ہیں، میرے بدن پہ لباس تک نہیں چھوڑیں گے. میں چاہتا ہوں زرہ کے نیچے ایک ایسا لباس پہن لوں جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے. عزادارو، لیکن حسین کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. 11 محرم کو جب بیبیوں کو سوار کرایا جا رہا تھا، عزادارو ساری بیبیوں کو زینب نے سوار کرایا، سب بیبیوں کو زینب نے سوار کرایا. اور جب سب کو سوار کرا چکی نا زینب، تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا. زینب کو وہ منظر یاد تو آیا ہوگا جب 28 رجب کو مدینے سے نکل رہی تھی. راوی کہتا ہے ایک خاتون نے گھر سے قدم باہر نکالا تو ایک جوان دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ پکڑ کے محمل میں سوار کرایا. دنیا سمجھ گئی یہ علی اکبر ہیں، یہ علی اکبر کی ماں ہے. پھر ایک نوجوان گیا، اس نے سوار کرایا. دنیا سمجھ گئی کہ ہاں یہ قاسم ہے، یہ ان کی ماں ہے. ایک ایک بی بی آتی رہی، متعلقہ شخص سوار کرتا رہا. لیکن اچانک ایک ایسی بی بی نے قدم نکالا، حسین نے کرسی چھوڑی، عباس دوڑے، علی اکبر لپکے، سید سجاد آئے. کوئی کہتا پھوپھی اماں آئے میں سوار کراتا ہوں، کوئی کہتا آؤ ماں جائی میں سوار کراتا ہوں. اس شان سے جو زینب سوار ہوئی، آج کربلا کے بن میں کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے زینب عالیہ کو سوار کرا دیا، قافلہ چلنا شروع ہوا. وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے تھے. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ ایک پتھروں کی ڈھیری پر پڑی. اجرکم اللہ، زینب کی نگاہ پتھروں کی ڈھیری پہ پڑی. دور سے زینب نے دیکھا نا، زینب نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا. علماء کہتے ہیں زینب ویسے زمین پر گری جیسے عباس گرے تھے، بس فرق یہ عباس کے بازو نہیں تھے، زینب کے تھے مگر پسے گردن. زینب عالیہ کس طرح سے پہنچی بھائی کے لاشے پہ، کیسے پتھروں کو ہٹایا مجھے نہیں معلوم. لیکن جب پتھر ہٹا چکی نا زینب، پورے جسم کا بغور معائنہ کر کے ایک جملہ کا، پوری کربلا اس میں بند ہے. زینب نے لاش حسین کو مخاطب کر کے کہا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟
عزادارو زینب کا یہ جملہ پوری قیامت پوری کربلا پہ بھاری ہے۔ اس کے بعد زینب عالیہ نے پورے جسم کا معائنہ کیا، کہیں مجھے جگہ مل جائے میں بھائی کے لاشے پہ بوسہ دے دوں، لیکن عزادارو پورے بدن پہ کوئی ایک ایسی جگہ نہ ملی جو زینب بوسہ دے سکے۔ زینب نے ایسی جگہ بوسہ دیا عزادارو جہاں آج تک کوئی نہ دے سکا تھا۔ پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے پیغمبر حسین کے لب چوما کرتے تھے۔ امام علی جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے جناب سیدہ چہرہ گال حلقوم چوما کرتی تھیں۔ مولا علی کے بارے میں ملتا ہے ایک مرتبہ حسین کافی بڑے ہو گئے تھے، مجمع تھا، حسین کو قریب بلایا، حسین کی قمیض اٹھائی اور اٹھا کر پسلیوں کے بوسے لینے لگے۔ دنیا نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، بچے کو منہ پہ بوسے دیتے ہیں، آنکھوں پہ ماتھے پہ، یہ کدھر بوسے دے رہے ہیں؟ علی نے سربستہ جملہ کہا کہ جو علی دیکھ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے، یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی گھوڑے دوڑیں گے۔ عزادارو زینب نے اپنے خشک ہونٹ حسین کی کٹی گردن کی رگوں پہ رکھ دیے، بوسہ دیا، اس کے بعد لاشے کو سینے تک اٹھایا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا آل محمد کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور اب وہاں کوچ کا نقارہ بجا، کہا جلد از جلد واپس اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ۔ عزادارو بیبیاں لپٹی ہوئی ہیں، بیبیاں لپٹی ہوئی ہیں لاش حسین سے، اور ایک بچی ہے جو پیروں سے لپٹی ہے۔ یہ شمر کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ کیسے اٹھے گی۔ اس لعین نے کوڑے برسانا شروع کیے، بیبیوں نے لاش حسین کو نہیں چھوڑا، یہ اٹھا سید سجاد پہ کوڑے برسانے شروع کیے، یہاں سجاد پہ کوڑے چلے، وہاں زینب دوڑ کر آئی، کہا یہ ہمارا آخری سہارا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہو سرکار امام حسین کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، بے اولادوں کو اولاد دینہ عنایت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما، حج و زیارات کے جو مشتاق ہیں انہیں سعادت سے بہرمند فرما، جو حاجات شریعہ دلوں میں رکھتے ہیں فرش عزا پہ موجود ہیں، غیر حاضر ہیں، سب کی حاجات قبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جب تک زندہ رہیں مکتب امامت و اہل بیت پہ کار بند فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔